بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ اول، خطبہ نمبر 185۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ فتنوں کے ابھرنے اور رزق حلال کے ناپید ہو جانے کے بارے میں۔ یہ حوادث و فتن کے ذکر سے مخصوص ہے۔ ہاں، میرے ماں باپ ان گنتی کے چند افراد پر قربان ہوں جن کے نام آسمانوں میں جانے پہچانے ہوئے اور زمین میں انجانے ہیں۔ لہٰذا اس صورتحال کے متوقع رہو کہ تمہیں مسلسل ناکامیاں ہوتی رہیں اور تمہارے تعلقات درہم برہم ہوں اور تم میں کے چھوٹے برسرے کار نظر آئیں۔ یہ وہ ہنگام ہوگا کہ جب مومن کے لیے بطریق حلال ایک درہم حاصل کرنے سے تلوار کا وار کھانا آسان ہوگا۔ وہ وقت ہوگا کہ جب لینے والے فقیر بے نوا کا اجر و ثواب دینے والے اغنیا سے بڑھا ہوا ہوگا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب تم مست و سرشار ہوگے، شراب سے نہیں بلکہ عیش و آرام سے، اور بغیر کسی مجبوری کے بات بات پر قسمیں کھاؤ گے اور بغیر کسی لاچاری کے جھوٹ بولو گے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب مصیبتیں تمہیں اس طرح کاٹیں گی جس طرح اونٹ کی کوہان کو پالان۔ ان سختیوں کی مدت کتنی دراز اور اس سے چھٹکارا پانے کی امیدیں کتنی دور ہیں۔ اے لوگو، ان سواروں کی باگیں اتار پھینکو کہ جن کی پشت نے تمہارے ہاتھوں گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہیں۔ اپنے حاکم سے کٹ کر علیحدہ نہ ہو جاؤ، ورنہ اپنی بدعملیوں کے انجام میں اپنے ہی نفسوں کو برا بھلا کہو گے۔ اور جو آتش فتنہ تمہارے آگے شعلہ ور ہے، اس میں اندھا دھند کود نہ پڑو۔ اس کی راہ سے مڑ کر چلو اور درمیانی راہ کو اس کے لیے خالی کر دو، کیونکہ میری جان کی قسم یہ وہ آگ ہے کہ مومن اس کی لپٹے میں تباہ و برباد اور کافر اس میں سالم و محفوظ رہے گا۔ تمہارے درمیان میری مثال ایسی ہے جیسے اندھیرے میں چراغ، کہ جو اس میں داخل ہو وہ اس سے روشنی حاصل کرے۔ اے لوگو، سنو اور یاد رکھو اور دل کے کانوں کو کھول کر سامنے لاؤ تاکہ سمجھ سکو۔ وضاحت مؤلف۔ اس دور میں دینے والے مالدار سے لینے والے فقیر و نادار کا اجر و ثواب اس لیے زیادہ ہوگا کہ مالدار کے اکتساب رزق کے ذرائع ناجائز اور حرام ہوں گے، اور وہ جو کچھ دے گا اس میں نمود اور ریا اور نمائش مقصود ہوگی، جس کی وجہ سے وہ کسی اجر کا مستحق نہ ہوگا، اور غریب لے گا تو اپنی غربت و بیچارگی سے مجبور ہو کر اور اسے صحیح مصرف میں صرف کرنے سے اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ شارح معتزل ہی نے اس کے ایک اور معنی بھی تحریر کیے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر وہ مال دولت مند کے پاس رہتا اور یہ فقیر اسے نہ لیتا تو وہ حسب معمول اسے بھی حرام کاریوں اور عیش پرستیوں میں صرف کرتا، اور چونکہ اس کا لے لینا بظاہر اس کے مصرف ناجائز میں صرف کرنے سے صد راہ ہوا ہے، لہٰذا اس برے مصرف کی روک تھام کی وجہ سے وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔